بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف ابتلا یعنی آزمائش یا امتحان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے کہنے پر کوئی کام کر دیا تو وہ کون آدمی تھے؟ یہ وہی لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کیا، اور انہی لوگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش یا مشکل ٹال دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی ملک میں کوئی آزمائش آ جائے تو وہ بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس بندے سے دعا کرواتے ہیں۔ یہ وہ آدمی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی دعا کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے ہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو تسلیم کرانے کا آسان سا طریقہ، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی کسی بات سے انکار نہ کرو، حتیٰ کہ آپ کی خواہشات خود بخود چلتی جائیں گی۔ آپ اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنی زندگی میں بوجھ نہ بناؤ، اس سے آپ کی خواہشات مزید بڑھ جائیں گی اور زندگی میں ان کا پورا ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ اصل میں تو زندگی آپ نے گزارنی ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ زندگی گزر رہی ہے اور خواہش پوری نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، آپ نہیں سمجھے؟ اللہ نے خواہش کیوں دی کہ اس سے زندگی گزرے، اور اب زندگی گزر رہی ہے لیکن خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ وہ خواہش جس کے پورا نہ ہونے سے زندگی ختم نہ ہو، وہ خواہش صحیح نہیں ہے۔ وہ خواہش جس کے پورا ہونے سے زندگی جاری ہو، وہ خواہش صحیح ہے۔ اور ایسی خواہشات جن سے زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خواہشات پوری نہ ہوں تب بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ ہماری زندگی اور ہماری عبادات کسی خواہش کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلاً کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو بھی آپ کی زندگی گزر جائے گی، اگر آپ بہت زیادہ غریب ہیں پھر بھی آپ کی زندگی گزر جائے گی۔ جب زندگی گزرنے والی چیز کا نام ہے تو اس زندگی کو خواہشات کے تابع نہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے لیے جیو، دوسروں کے لیے مرو، اور دوسروں کی خواہشات کا احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پوری فرما دیں گے۔